نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے پاناما لیکس کے بعد پینڈورا لیکس۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، کچھ عرصہ قبل پاناما لیکس کا بہت چرچا تھا اور بہت سے لوگ اس میں شامل تھے، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، جن لوگوں نے اپنی دولت، اپنا پیسہ جو ملک سے لوٹا تھا، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، منی لانڈرنگ کر کے، ان کے نام اس میں شامل تھے، جن میں خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کا نام بھی شامل تھا، جو 3 دفعہ پاکستان کے پہلے صدر رہ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی تحقیقات ہوئیں، حکومت نے اس پر بڑی تحقیقات کی ہیں، جو لوگ اس میں شامل تھے ان کے بارے میں بہت مؤثر اس میں تحقیقات ہوئی ہیں۔ تو اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے، یہ ہے پینڈورا لیکس۔ پینڈورا لیکس میں بھی بہت سارے پاکستانی کے نام شامل ہیں، جہاں نون لیگ والے اس میں شامل ہیں، وہاں اب اس میں حکومتی جو لیڈران ہیں وہ بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی بہت سارے شامل ہیں۔ تو اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ حکومت جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں، خواہ وہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کسی دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں یا دوسری کسی پارٹی کے، وہ سب کی تحقیقات کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلہ میں ایک کمیشن مقرر کر دیا ہے، اور اس کمیشن میں 3 بڑے ادارے رکھے گئے ہیں، 3 بڑے اداروں کا ایک ممبر لیا گیا ہے۔ پہلا ادارہ تو ہے FBR، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کا ایک نمائندہ ہوگا، اور دوسرا ادارہ ہے وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA، یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن، اور تیسرا ادارہ ہے نیب۔ تو تینوں اداروں کا ایک ممبر اس میں شامل ہوگا، اور یہ تحقیقات کریں گے، اور یہ تحقیقات کر کے اپنا جو مقررہ وقت ہوگا، دورانیہ ہوگا، اس دورانیہ میں تحقیقات کر کے یہ اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے، اور وزیر اعظم پھر آگے اپنی مرضی کے مطابق اس تحقیقات کی روشنی میں اپنا فیصلہ صادر کریں گے، اپنا حکم دیں گے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان کی تحقیقات کے مطابق ہی وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر کریں گے۔ تو اسی طرح وزارت قانون جو ہے وہ اس کا طریقہ کار طے کرے گی، یعنی کہ TORs وہ وزارت قانون طے کرے گی، اور رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی، اور وزیر اعظم، یہ سب کچھ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ہوا۔ وزیر اعظم کو جب پتہ چلا کہ پنڈورا لیکس کے بارے میں کچھ حقائق ان کے سامنے آئے تو انہوں نے اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایک کمیشن مقرر کیا جائے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ کون کون لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو وزیر مملکت برائے اطلاعات فرخ حبیب صاحب نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے، اطلاع دی ہے کہ اس تحقیقات میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ اگر پبلک آفس ہولڈر جو ہے اس کا اثاثہ جو ہے وہ گوشواروں میں درج نہیں ہے تو پھر تو اس کیس کو بھیجا جائے گا نیب کی طرف، اور اگر منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو پھر یہ کیس FIA کی طرف جائے گا، اور اگر وہ پبلک آفس جو ہے وہ ہولڈر ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر یہ کیس جو ہے ٹیکس چوری کا کیس ہوگا، اور یہ کیس جائے گا FBR کی طرف۔ تو وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے بھی اسی بارے میں وضاحت کی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک کمیشن مقرر کیا ہے جس میں یہ 3 اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے جو تحقیقات کریں گے، اور ان کی تحقیقات کی روشنی میں وہ رپورٹ اپنی وزیر اعظم کو پیش کریں گے، اور وزیر اعظم اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے وضاحت سے یہ بات بتائی ہے کہ اس بارے میں یہ پتہ چلایا جائے گا کہ متعلقہ فرد نے جو اس پنڈورا لیکس میں شامل ہے، اس نے پنڈورا پیپر میں شامل ہے، اس نے کوئی ٹیکس چوری کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کے ذرائع آمدن کیا تھے، جائز ذرائع آمدن تھے یا کہ ناجائز ذرائع تھے،
اثاثے اس نے ڈکلیئر کیے ہیں یا کہ نہیں کیے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، اور کمپنیاں جن میں اس کے اثاثے ہیں یا اس کا پیسہ ہے وہ کمپنیاں قانونی ہیں یا غیر قانونی، وہ ہے کہ یہ ساری تحقیقات کر کے اور رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی، اور وزیر اعظم خود اس بارے میں فیصلہ صادر کریں گے، حکم صادر کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی ملک کو لوٹا ہے اور دولت بنائی ہے، پیسہ بنایا ہے، اور پھر اس پیسے کو منی لانڈرنگ کرنے کے لیے بیرون ملک بھیجا ہے، باہر بھیجا ہے آف شور کمپنیوں میں، تو اس کی تحقیقات کر کے یہ پیسہ واپس لایا جائے۔ لیکن میری سمجھ بوجھ کے مطابق ابھی تک تو کوئی پیسہ واپس آیا نہیں ہے، نہ تو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کوئی پیسہ واپس ملا ہے، نہ ہی کوئی زرداری صاحب سے کوئی پیسہ واپس ملا ہے۔ اب وہ 1 کروڑ روپے کی گندم چوہے کھا گئے سندھ میں، یعنی سندھ میں 1 کروڑ ٹن گندم چوہے کھا گئے ہیں۔ چوہے سے کیا مراد ہے؟ چوہے سے مراد ہے آصف علی زرداری چوہا ہے، اس سے بڑا تو چوہا کوئی ہے ہی نہیں سندھ میں، سب سے بڑا چوہا آصف علی زرداری ہے۔ 1 کروڑ ٹن گندم چوہے کھا سکتے ہیں بھلا؟ کوئی 10-20 بوری تو چلو گندم کی چوہے کھا گئے تو کھا گئے، یہ بات تو مطلب سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ 10-20 بوریاں یا کوئی 40-50 بوریاں یا 100 بوریاں گندم چوہے کھا گئے ہوں گے۔ 1 کروڑ ٹن گندم، یہ ٹوٹل گندم ہے جو سندھ میں پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 3 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، 3 کروڑ ٹن، جس میں سے 1.5 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے تقریباً پنجاب میں، اور 1 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے سندھ میں، باقی گندم جو ہے وہ KP کے اور صوبہ بلوچستان میں پیدا ہوتی ہے۔ تو 1 کروڑ ٹن تو ٹوٹل گندم پیدا ہوتی ہے صوبہ سندھ میں، وہ ساری کی سارے چوہے کھا گئے۔ اب اس شخص کو تو پکڑا نہیں جا سکا، اور نہ نواز شریف کو جو اربوں ڈالر لوٹ کے لے گیا اور ہمارا خزانہ خالی کر گیا، اور انڈیا جو ہے وہ ان کے پاس خزانے بھرے ہیں، ان کے 600 ارب ڈالر ان کے پاس ہے، وہ ہمارے سر کے اوپر اینٹیں برسا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں ہمیں اسی دولت سے، اسی پیسے سے، اور ہمارا پیسہ یہ شخص لوٹ کے لے گئے دونوں آدمی۔ تو ان کو ابھی تک تو عمران خان نے پکڑا نہیں، اب پتہ نہیں کون سا پنڈورا لیکس ہے جو ان کے سامنے آیا ہے اور جس میں سے وہ لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ مشکل ہے، کچھ نہیں ہوگا میری سمجھ بوجھ کے مطابق، تو یہ شخص کچھ نہیں کر سکے گا، یہ شخص ویسے ہی فارغ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، بس اس نے اقتدار لینا تھا وہ لے لیا، اور عوام بیوقوف تھے جنہوں نے اس کو اقتدار دے دیا۔ یہ محض ایک کھلاڑی تھا، اس کو صرف کھیلنا آتا تھا، بس ایک کھلاڑی کو اٹھا کر لوگوں نے اقتدار کی مسند پر بیٹھا دیا ہے۔ تو یہ حماقت ہی ہے لوگوں کی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو اب دیکھتے رہیں کہ وہ کیا بنتا ہے۔ اس کمیشن کا بھی کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں کر سکے گا یہ کمیشن۔ جب بڑے چور نہیں پکڑے گے، بڑے ڈاکو نہیں پکڑے گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان کو پکڑ کے وہ کیا کرے گا؟ یہ بھی پیسہ دے کے چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر فضل کرے گا، ورنہ حال اس ملک کا پتلا ہے۔ تو عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا کریں۔ آپ اوپر والی سطح پر نہ دیکھا کریں کہ اوپر والی سطح پر کون بیٹھا، وزیر عمران خان ہے یا نواز، آپ اپنے حلقہ کے آدمیوں کو دیکھا کریں کہ آپ کے حلقہ میں کون الیکشن لڑ رہا ہے، وہ کیسا آدمی ہے، کس قسم کا آدمی ہے۔ وہ پارٹی کو بس دیکھیں، لیکن اپنے حلقہ کے آدمی کو بھی دیکھا کریں کہ کون ہے اور کون الیکشن لڑ رہا ہے، اس کا کردار کیا، اس کا رول کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کیا تھا اس نے پہلے، اور اب وہ کیا کر سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔